بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج فکر فردہ کی تیسری نشست ہے اور آج کے اس پروگرام میں ہم ڈاکٹر مرتضیٰ مغل ان سے پوچھیں گے قرآن کا مطلوبہ کردار کیا ہے۔ اس کردار کے حوالے سے قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کی بات کریں گے، علامہ اقبال کے کردار کی بات کریں گے اور پھر پیغام دیں گے ڈاکٹر صاحب کہ ہماری نسل نو جو ہے اس کو کس طرح قرآن کے مطلوبہ کردار کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آخر پہ ہم حسب معمول ایک پھر بیماری کا ذکر کریں گے اور ڈاکٹر صاحب اپنے طبی مشورے ہمیں فراہم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور یہ بہرحال خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ تیسری نشست جو ہے وہ ہماری جا رہی ہے اب۔ تو آج ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ایک تو یہ کہ کردار سازی کیا ہے، کردار کیا ہے، قرآن کا مطلوبہ کردار کیا ہے، پہلے ذرا اس پر روشنی ڈال دیجئے تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو جو کردار ہے وہ علم اور عمل کا نام ہے، اور علم میں ایک میرا دماغ مجھے علم دیتا ہے، ایک وحی کی روشنی مجھے علم دیتی ہے۔ دماغ جتنے خوبصورت چاہے مرضی انسان ہو اس پہ ہو، اگر وہ دماغ نہیں ہے تو انسان پاگل، اور اس دماغ کے پاس، عقل کے پاس وحی کی روشنی نہیں تو وہ باولی۔ سب سے پہلے تو وہ علم جو پروردگار عالم کے پاس سے آتا ہے وہ علم ہونا، اور اس علم کے مطابق عمل ہونا، آپ کا عمل ہونا، اور اخلاق اور سیرت، یہ بیسیکلی کردار ہے۔ یعنی کہ آپ جب اپنے رب کے سامنے اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اس وقت جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں، جب آپ کو کسی کا کو فرق نہیں پڑتا، وہ جو عمل ہے بیسیکلی، جیسے حضور نے بھی ایک بار کہا کہ انت عمل للہ کانک تراہ، ایسے اعمال کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کو یہ آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ یہ تو مستحضر رہے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ کردار کے حوالے سے خود علامہ اقبال، جن کا ٹاپک بھی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ وہ کردار اقبال جو ہے وہ بھی اسی کو لیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کان خلقہ القرآن، آپ اخلاقیات کو بلند ترین سطح پر لانے کے لیے اور سجانے کے لیے آئے تھے، بنانے کے لیے آئے تھے، سنوارنے کے لیے آئے تھے، اور آپ کا جو اخلاق تھا وہ قرآن کا عملی نمونہ تھا۔ تو قرآن میں ایک تو واقعات ہیں، اور اس میں ہمیں تمام چیزوں میں ہماری بدنی طہارت کے بارے بتایا گیا ہے، ہمیں کھانے پینے میں کیا طہارت کرنی ہے اس کے بارے بتایا گیا ہے، ہمارے خیالات کیسے ہونے چاہیے، پاک ہونے چاہیے، اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ ہماری روحانی جہاں اللہ کی کچھ روح ہے یا اللہ نے کچھ الہام کیا ہوا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی آیت کے ذیل میں، اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس کی کیسے پاکی کرنی ہے، پاکیزگی کرنی ہے، اور اخلاقیات کی کیسے پاکیزگی کرنی ہے۔ یہ بیسیکلی ہم دنیا میں دارالامتحان میں ہیں، کوئی صبر کا امتحان دے رہا ہے، کوئی شکر کا، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمیں تمام صلاحیتیں دے کر، یعنی کہ ہمیں اخلاق سکھا دیا رب نے۔ کوئی بھی نہ ہوتا، قرآن اور رسول نہ ہوتے تو ہماری فطرت میں سب کچھ ودیت تھا، جھوٹ بولنا، سچ بولنا، پڑوسی کا خیال کرنا، اپنے خاندان کا، یہ سب کچھ موجود تھا۔ تو اس سب کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کردار ہے وہ اس چیز کا نام ہے، یہ جو میں نے سب باتیں بتائیں وہ کردار ہے۔ اور فطرت انسانی جب میں کہتا ہوں تو اللہ نے ودیت کر دی ہیں چیزیں، اس کے مطابق ہم کو چلنا ہے۔ ہمیں اس فطرت میں ودیت کرنے کے بعد انسان اس لیے اشرف المخلوقات ہے کہ اس کو اللہ نے اختیار بھی دے دیا اور عمل کرنے کا اس کو اختیار بھی دے دیا۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ کس طرف جاتا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راہیں دکھا دی گئی، حق کی بھی اور بری بھی، تو اور بتا دیا گیا شیطان تمہارا دشمن ہے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں آزماتا ہے، تمہیں اور یہ پاکیزہ روحوں کو اللہ جنت کا باسی بنائے گا۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ کردار یہ چیز ہے۔ اور اقبال کے اور قائد کے حوالے سے اگر آپ پوچھیں تو قائد کا میں فرمان یہاں نوٹ کر کے بھی لایا تھا باقاعدہ، کہ کیونکہ آج دن اقبال کا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہم منا رہے ہیں، تو میں نے ان کی کچھ کوٹیشنز لکھی بھی ہیں۔
آپ فرماتے ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کردار کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے عزت نفس، خودداری، ارادے کی پختگی اور دیانتداری۔ قائد اعظم اس کو اس طرح سے کہتے ہیں، اور اس کو اگر حضور کے پاس جا کے پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں آیت المنافقون ثلاثہ، 3 نشانیاں ہیں منافق کی۔ کیا؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خانہ، جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے، اور وَإِذَا تُؤْمِنَ خانہ، اور تیسرا کہ جب اس کو وعدہ کرے، وَإِذَا عَاهَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے اس کو توڑے۔ تو یہ ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں 4 دفعہ آیات ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ آیات کو تمہیں فالو کرواتے ہیں تاکہ تمہارے نفوس کا تزکیہ کریں۔ تو وہ جو مزکہ شخص ہے، وہ جو پاک شخص ہے، جو دنیا کے لیے ایک حضور تو رحمۃ اللہ عالمین، جو چھوٹی سی رحمت ہے، جو جہاں جاتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے، جہاں اس کا وجود، اس کے وجود سے ایک روشنی نکلتی ہے، اس کا گفتار، اس کا کردار، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، کان خلقہ القرآن۔ تو یہ میرا خیال ہے کردار کی ڈیفینیشن میں۔ اور اس سے ذرا آگے جائیں تو خالق و مخلوق کے لیے، خالق اور اس کی خلق دونوں کے لیے عمل میں اگر پاکیزگی بدرجہ اتم آ گئی ہے تو یہ بہت بہترین کردار ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اقبال کے بارے میں بھی ہم بات کریں، اقبال نے کیا خوب ترتیب دی ہے کہ آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ اللہ کو سجدوں سے راضی کرنے کے بارے میں اقبال اور قائد راضی ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن بھی ایسا ہی ہے، اور اللہ کو سجدوں سے اور بندوں کو خدمت سے راضی کرنے میں ہی مطلب خدمت میں اور عظمت ہے، اور سجدوں میں عظمت ہے۔ تو وہ کسی کا شعر ہے نا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، ایک طرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر، تو دوسری طرف آئیں تو غالباً اقبال کا یہ شعر ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اور کسی اور شاعر کا شعر ہے اسی حوالے سے، سیرت اور کردار کے حوالے سے، کہ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، اور خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ اور کسی نے کہا کہ جسم سے جان جاتی ہے تو بچھتی ہے صف ماتم، اور جب کردار مر جائے تو ماتم کیوں نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ، اور کیا خوبصورت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 2 لفظوں میں کیا کمال ہے، UN کا چارٹر بنا دیا آپ نے ایک 5 منٹ کی تقریر سے، کہ کیا خوبصورت آپ نے بتایا کہ جو خود کھاؤ اور جو خود پیو، وہ اپنے غلاموں کو، ملازموں کو نہیں، ملازم تو اوپر کا درجہ رکھتے ہیں، اپنے غلاموں کو کھلاؤ اور پلاؤ۔ اور ایک محفل میں کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، 3 دفعہ فرمایا، چہرہ لال ہو گیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر اس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ قرآن پر ایمان ہے، نہ مجھ سے محبت ہے، اس کو وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو منزل تیری تلاش میں بھٹکے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم سے تو قرآن نے کہا ہی، میں اب تورات کو کوٹ کر رہا ہوں، تورات میں کہا گیا، جس کا قرآن میں نے حوالہ دیا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو گے، ہاں جی، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، سارا آیا، اینڈ پہ کہا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ان کو کہا کہ ڈیزی، مطلب آج کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ڈیزی کٹر پھینکنے کے بعد بسکٹ پھینکتے ہو ظالموں، ایٹم بم ڈالنے کے بعد امن کی بات کرتے ہو پاگلو، ایسا نہیں ہے۔ تمہارے رب نے تمہاری کتاب میں کہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور ہمارے نبی محترم نے تو اخیری کر دی، ان کا راستے سے کانٹے اٹھاؤ گے، راستے کا پتھر اٹھاؤ گے، راستوں میں نہیں بیٹھنا، راستوں کا پتھر اٹھاؤ گے تو اللہ تم کو ثواب دے گا، اجر دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آگے چلیں تو دیکھیں نا، قرآن ہمیں اسی
ٹون میں کیا کہتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. ترتیب سے آیتیں چلتی ہیں کہ نیکی کی انتہا یہ نہیں ہے کہ مشرق کو منہ کر لو یا مغرب کو کر لو. وہ تو باقاعدہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ پر، اللہ کی توحید پر، رسول اللہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لاؤ. اور وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال کی محبت کے علی الرغم اس کو خرچ کرو. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور کہیں کہا وفی الرقاب، جو گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھاؤ. ٹھیک ہے جی. اور کہیں کہا قرابت داروں کا خیال کرو. ہیں جی. وہ جمعے کے خطبے میں جو آخری آیات پڑھی جاتی ہیں، حیران ہوں گے کیا کیریکٹر بلڈنگ اللہ کرتا ہے ایک آدھے منٹ کے اندر، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ تم کو عدل اور انصاف. ہماری حکومت کا بھی مشن یہی ہے، لیکن اللہ اس پہ بڑا زور دیتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اور واقعتاً لیٹر ان اسپرٹ میں ہونا چاہیے، اور وہ احسان کے روش کے تحت کہ جو آپ عمل کریں آپ کو لوگ دیکھنے والے بھی خوش ہوں. اور پھر کہتا ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا، یعنی کہ رشتہ داروں کی کنڈ لگنے نہ دینا. پنجابی میں کہتے ہیں کنڈ نہ لگنے دیں انہوں نے، یعنی کہ وہ گرے کو اٹھانا. اس وقت غلام تھے، آج گرے کو اٹھانا. اور پھر آگے چل کے کہتا ہے قرآن وینہا، اور تمہیں منع کرتا ہے اللہ کیا، بالفحشاء والمنکر والبغی. کیا خوبصورت، اس سے اوپر کریکٹر بلڈنگ آپ دیکھیں کیا ہو سکتی ہے کہ منزل تیری تلاش میں بھٹکے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ. اور مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پڑی ہو، سجدوں میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی. تو یہ ناظرین آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی باتیں. یہ ہیں کردار سازی کے حوالے سے گفتگو، قرآن کی روشنی میں، علامہ اقبال کے اشعار کی روشنی میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، حیات طیبہ ہے، اس کی روشنی میں.